چونکہ آپ کو پتہ ہے ایکشن سے ری ایکشن تیز ہوتا ہے. اس سے پہلے جو حکومت تھی انہوں نے اسی جگہ پر تقریباً 40 کے قریب لوگوں کو شہید کیا تھا، اور پھر دنیا نے وہ وقت دیکھا کہ صبح بیل ہو رہی ہے اور گرفتاری آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور سب کچھ ہی ختم ہو گیا. اب ان کی باری ہے، اور انشاءاللہ جو دعائے جلال ان کے بارے میں تھی وہی دعائے جلال حضرت امیر المجاہدین کے کارکنوں کی ان کے بارے میں ہے، اور وہ قبول ہوگی انشاءاللہ. اسی سارے بھی مر جائیے لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے نون لیگ نے رسوا ہونا ہی ہونا. اچھا، میں صبح کا یہاں پہ سروے کر رہا ہوں، پولیس سے بھی ڈسکشن آپ کو پتہ چل رہی ہے، آپ کے کارکنوں سے بھی چل رہی ہے. میں صبح بھی آیا تھا، ان کو پوچھیں نا، پولیس والوں سے پوچھیں کہ جو نام لکھا ہوا ہے تمہارا. پولیس والے مجھے کہتے ہیں کہ یہ والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا ان پہ ڈنڈا سوٹا چلانے کو. تو آج کا ثواب کمانے کے لیے ڈنڈا چلا رہے ہیں، ڈنڈا چلانے کو دل نہیں کرتا تو یہاں پر سینے میں گولیاں مار رہے ہیں. صرف بس ان سے اتنا پوچھئے گا کہ یہ جو تم نے یہاں نام لکھا ہوا ہے یہ نام ہٹا کر تم یہاں یزید لکھو، شمر لکھو، خولی لکھو، ذوالجوشن لکھو، ہلاکو لکھو. تم اپنے نام چینج کرو، کیونکہ یا تو نام کی چینج کیا جاتا ہے یا کام چینج کیا جاتا ہے. کام یزیداں والے نہ حاجیاں والے. کمال ہو گیا یار. تو پھر جڑا اگلا جڑا ہے میں تہاڈا وہ ہلے فیض آباد تسی سوچ رہے ہو جانا ہے؟ میں کہتا ہوں جو اگلا لائحہ عمل حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خون دے گا، یہ سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ نال ہو کی گیا ہے، کیونکہ ہم کسی کے کہنے پر میدان میں نہیں ہیں. اوکھے سوکھے ویلے تحریکاں تے آندے رہنا، جو مشکل وقت ہے وہ اگر تحریک پر آ رہا ہے تو انشاءاللہ فتح ایسی ملے گی کہ سارے رونے ہی تپ جان گے. آخری سوال پہ اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا تواڈے کولوں. ایک سانو جڑی یہ خبر مل رہی ہے کہ ہلے تک جڑے نے تواڈے کوئی 4 کارکن جڑے نے شہید ہو چکے ہیں، دی تو تصدیق کر دے ہو؟ 2 کارکن تو کنفرم شہید ہیں، باقیوں کی شہادت کے بارے میں اس لیے یعنی متوقع ہے کہ ان تک جو بنیادی طبی ضروریات ہیں وہ نہیں پہنچنے دی جا رہی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج ایک سید زادے جب شہید ہوئے ان کو یہاں سے ان کی فیملی سے جدا کر کے اس وقت ان کی جو لوکیشن ایمبولنس کی آ رہی ہے وہ اسلام آباد کی آ رہی ہے. یار کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. ان گنجوں کو کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے. لیکن جس نے اپنی بیوی کا جنازہ نہیں پڑھا، جس کی اپنی بیوی ایئرپورٹ کے اوپر رلتی رہی ہے، جنہوں نے اپنی ماں کے ساتھ وفا نہیں کی، وہ ہمارے ساتھ کیا وفا، وہ حضور کے دین کے ساتھ انہوں نے کیا وفا کرنی ہے. اس لیے یہ اپنا زور لگا لیں اور اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیر استعمال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت بہت مختصر ہے اور ہم مرکز کے پاس ہیں. 3 درخواستیں ہیں. پہلی درخواست یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل ایمان کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں وہ یہودی ہیں. اب ذرا غور کریں کہ ہم فلسطین کی حمایت کے لیے نکل رہے ہیں تو جو پولیس والے، جو حکومت والے خود کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اگر ہمارے اوپر اتنا ظلم و تشدد کر رہے ہیں تحریک لبیک کے کارکنان کے اوپر، تو آپ غور کریں کہ نیتن یاہو اور اس کا سارا ٹبر فلسطین والوں پر کتنا ظلم و ستم کرتا ہوگا. دوسری میری درخواست یہ ہے کہ پولیس والوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ سینے کے اوپر جو پٹی کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں وہ اپنے نام چینج کر لیں. وہ شمر رکھ لیں، خولی رکھ لیں، ذوالجوشن رکھ لیں، ابن زیاد رکھ لیں، کیونکہ جو ان کے کرتوت ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا تعلق اگر مسلمانوں کے گھرانے سے ہوتا تو وہ کبھی بھی اہل اسلام پر یہ ظلم نہ کرتے. اور تیسری میری درخواست یہ ہے کہ مشائخ، علماء اور خطباء وہ جانتے ہیں کہ حضور امیر المجاہدین نے اہل سنت کا وقار کتنا بلند کیا. تو آپ سے نہایت ادب کے ساتھ التماس ہے کہ امام علی مقام کا یہ جملہ یاد رکھیے کہ ظلم کے خلاف جتنا دیر سے کھڑے ہوں گے اتنی قربانیاں زیادہ دینی پڑیں گی. آپ سب کو چاہیے آپ اکابرین اہل سنت ہیں، فوری طور پر، ہنگامی طور پر کوئی مثبت کردار ادا کریں، ورنہ قیامت تک امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کرنے والوں کا ہی نام زندہ اور تابندہ رہتا ہے. بہت شکریہ. اور چوتھی گزارش یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے تمام کارکنان اور ذمہ داران اپنی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے مرکز عشق اور مرکز غیرت و حمیت جامع مسجد رحمت للعالمین میں پہنچیں. باقی باتیں امیر محترم سفیر اسلام جو کریں گے ہم ان کے اوپر لبیک کہتے ہیں.